کچھ برسوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک تقریب میں مختصر سی ملاقات ہوئی، اور ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ دنیا میں کچھ لوگ امیر کیوں ہوتے ہیں اور اتنے سارے ماس میجورٹی آف مین کائنڈ جو ہے وہ غریب کیوں ہوتی ہے۔ ان کا فرمان تھا کہ دیکھیں جی، یہ تو فطرت ہے اور یہ تو حکم خداوندی سے ہے۔ اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور کسی کو نہیں دیے ہیں۔ میں یہی سوال لے کر پھر ایک یہودی ربائی کے پاس بھی گیا، اور اس کا بھی خیال یہی تھا کہ جی، موسیٰ کی شریعت میں یہی ہے کہ کسی کے پاس ہونے چاہیے اور بہت ساروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عیسائی رہنما سے جب اس حوالے سے بات چیت کی تو اس کا بھی مور اور لیس یہی جواب تھا کہ یہ دنیا آزمائش ہے، اور خدا کی بادشاہت میں کوئی غربت نہیں ہوگی، کوئی بھوک افلاس نہیں ہوگا۔ ہندو پنڈت سے بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ جی، جس کا یہ جنم اچھا نہیں ہے، اس نے پچھلے جنم میں کوئی برا کام کیا ہوگا۔ اس جنم میں اچھا کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس کو اس کا اچھا عمل ملے گا اور اچھی زندگی ہوگی۔ آپ کو شاید یہ محض اتفاق لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیر غریب کے حوالے سے مذہبی رہنما جو عام طور پر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جب غربت اور امارت کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی حمایت ہمیشہ امیروں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے فتوے، ان کے مذہبی حکم، ان کے مذہبی جذبات، ان کے مذہبی احکامات سارے کے سارے امیر لوگوں کو فائدہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کسی غریب کو فائدہ ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ سارے ہی مذہبی رہنما اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عیسائیت میں بہت سارے ایسے رہنما رہے جو عیسائیت کی ایک ایسی تشریح پر یقین رکھتے تھے جس کے مطابق امیر غریب کی تخصیص نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں امیر آدمی کا داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے کسی اونٹ کا داخل ہو جانا۔ اور کنگڈم آف گاڈ کا ان کا جو تصور تھا، خدا کی بادشاہت کا جو تصور تھا، وہاں کوئی طبقاتی تفریق نہیں ہے، وہاں کوئی امیر غریب نہیں ہے، وہاں کوئی ظلم و استحصال نہیں ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جتنے ابتدائی شاگرد تھے وہ سب کے سب ورکنگ کلاس سے تھے۔ کوئی اس میں موچی تھا، کوئی اس میں مچھیرا تھا، کوئی اس میں لوہار تھا، کوئی اس میں لکڑہارا تھا۔ اور عیسائیت کی ابتدائی اشروں میں جو انہوں نے مشترکہ طور پر، جب یہ انڈر گراؤنڈ رہتے تھے بہت سارے عیسائی، تو وہ ایک کمیونل سسٹم میں رہتے تھے جہاں مل بانٹ کے وہ کھاتے تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے، ہر چیز کو شیئر کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیت میں بھی کچھ ایسے مفکرین مل جائیں گے جو ظلم و ناانصافی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی ایسے ریفارمرز مل جائیں گے جو اس ظلم کے خلاف بات کریں گے، اور مسلمانوں میں بھی مولانا حضرت موہانی، مولانا عبید اللہ سندھی، صوفی شاہ عنایت، اور ایون اگر آپ صوفی شعراء، دوسرے صوفی شعراء کی شاعری کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ایسی بات مل جائے گی جو طبقاتی تقسیم کے خلاف ہے۔ لیکن قومی دھارے کے جو مذہبی خیالات ہیں، جو قومی دھارے کے مولوی ہیں یا پنڈت ہیں یا ربائے ہیں یا عیسائی رہنما ہیں، ان سب کا خیال یہی ہے کہ امارت اور غربت جو ہے وہ کسی ما فوق الفطرت ہستی کی طرف سے، اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خالی ایک مسئلہ نہیں ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب کے رہنماؤں کا اتفاق ہے، بلکہ اگر آپ سائنس کی مخالفت دیکھیں تو گلیلیو، کیپلر، کوپرنیکس کے خلاف جو ہے وہ ان کے پادریوں نے فتوے دیے، کسی کو قید کی سزا سنائی گئی، کسی کو مارنے کی کوشش کی گئی، ٹامس موئنزر کو جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی گئی، یہ جلا دیا گیا۔ اسی طرح ہندو پنڈت بھی سائنسی ایجادات کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں میں مولانا احمد رضا خان اور ان کے جو حواری ہیں وہ تو آج بھی اس بات سے انکاری ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتا ہے۔ اسی طرح جب گیلیلیو نے کہا تھا زمین سورج کے گرد گھومتا ہے تو ان کے پنڈت نے یہی دلیل دی تھی کہ جی، ان کے پادری نے یہی دلیل دی تھی کہ عیسیٰ زمین پر پیدا ہوا ہے تو سورج کو زمین کے گرد گھومنا چاہیے۔ اور گیلیلیو پرائیویٹلی کہتا تھا کہ پادری کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، زمین تو گھوم رہی اور گھومتی رہے گی۔ لیکن بہرحال اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
تو سائنسی معاملات میں بھی ان کا نقطۂ نظر ایک ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح بیماریوں کے حوالے سے دیکھ لیں کہ عیسائی پادریوں کا بھی یہ نقطۂ نظر تھا کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس کے جسم میں گھس گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اور مسلمان ممالک میں بھی تقریباً اسی طرح کے تصورات ہیں۔ پنڈتوں میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عذاب ہے، اور کوئی جو ہمارے جو اعمال ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں بھی جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں یا عیسائیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی دنیا میں جتنی بیماریاں آتی رہی ہیں اس کو عذابی قرار دیتے رہے ہیں۔ پھر سائنس نے اس کا جو ہے وہ نتیجہ دریافت کیا ہے، اس کا علاج دریافت کیا ہے۔ اسی لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج کسی پیر پنڈت ملا بخشو سادھو نے نہیں کیا، اس کا علاج کسی سائنسدان نے ہی دریافت کیا، اور اس سائنسدان کی ایجاد سے پھر تمام ان پیر پنڈت ملا بخشو سادھوؤں نے فائدہ اٹھایا۔ پہلے خوب فتوے جاری کیے، اس کی مخالفت کی، جب وہ زندگی کا حصہ بن گئے تو پھر انہوں نے جو ہے اس کو اپنا لیا اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ لیکن ان میں ہٹ دھرمی اتنی ہے کہ عیسائی رہنماؤں نے گیلیلیو کی موت کے کوئی 300-400 سال بعد جو ہے اس کی قبر پہ جا کر معافی مانگی، اور بہت سارے تو ایسے مولوی ہیں جنہوں نے جو غلط باتیں کہیں ان پر ان کو ذرا سی بھی حیا شرم نہیں ہے، ذرا سی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے، چاہے وہ الیاس قادری صاحب ہوں جو پہلے ٹیلی ویژن کی شدید مخالفت کرتے تھے، اس کو شیطانی عمل کہتے تھے، اب وہ خود مدنی چینل کھول کے بیٹھے ہوئے اور ان کو اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ اپنے اس کہے پر معافی مانگیں۔ یا مفتی شفیع یا مولانا اشرف علی تھانوی کے جو اب رشتہ دار ہیں ان کو اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ ان کے ماضی کے فتووں پر جو انہوں نے لاؤڈ اسپیکر اور دوسری چیزوں کے خلاف دی ہیں اس پر وہ معافی مانگیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مذہبی حوالے دیتے ہیں، لیکن مذہبی حوالے میں حضرت آدم علیہ السلام سے اگر کوئی نادانستہ طور پر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ خدا رب ذوالجلال سے معافی مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن ہمارے مولویوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو مذہبی طبقات کا رجحان جو ہے وہ کئی حوالے سے بالکل ایک جیسا ہی ہے، چاہے وہ مذہبی رہنما عیسائیوں کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں۔ انہوں نے سائنس کی بھی مخالفت کی، انہوں نے عورت کو بھی کمتر جانا، انہوں نے جو ہے وہ بالکل اسی طرح امیر غریب کے حوالے سے ہمیشہ فتوے جو ہے وہ غریبوں کے خلاف ہی دیے اور امیروں کی امارت کا دفاع کیا۔ آف کورس اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں۔